پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1446 ہجری ماہ ربیع النور اور ربیع النور کی آج 29 تاریخ ہے۔ جمعہ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، پچھلے 2 جمعے سے ہم نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے خلق عظیم اس عنوان پر بات شروع کی تھی، تو 2 جمعے ہمارے ہو چکے، آج تیسرا جمعہ ہے ہمارا، اور یہی عنوان ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم، تو جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کے جمعہ سے، کہ حضور کا کیسا خلق تھا اور ہم نے حضور کی زندگی سے اپنی زندگی کیسے درست کرنی ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک حدیث مبارکہ، ایک موقع پر ایسے ہوا کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کسی جگہ پر گئے جنگ کے لیے۔ اب عبداللہ بن ابی یہ منافق تھا، اس نے کہا کہ میں معاذ اللہ، جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کے بارے میں غلط الفاظ بولے، کہا جب یہ مدینے میں آئیں گے تو میں ان کو مدینے سے نکال دوں گا، اور اپنے آپ کو اس نے معزز کہا، عزت والا کہا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، حضور کے صحابہ کو پتہ چلا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی کہ اس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہ خود ہی ذلیل ہے، حضور آپ اور آپ کے صحابہ عزت والے ہیں، حضور آپ چاہیں تو آپ خود اس کو مدینے سے نکال دیں۔ عرض کیا حضور یہ وہ تھا کہ اس کی کوئی عزت نہیں تھی، ہم نے اس کو تاج پہنایا، ہم نے اس کو عزت دی، تو اب یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی رہ گیا ہوں دنیا میں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے۔ عبداللہ بن ابی منافق کا بیٹا تھا عبداللہ، یہ صحابی رسول، حضور سے بڑا پیار کرنے والے، عشق کرنے والے۔ جب ان کو پتہ چلا نا میرے بابا نے حضور کے صحابہ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، تو یہ گئے حضرت عبداللہ، یہ واپس آ رہا تھا غزوہ بنی مستلق سے، اس طرف سے آ رہا تھا، تو مدینے میں داخل ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو روک لیا۔ ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کو روک لیا اور تلوار میان سے نکالی اور کہا، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ میں عزت والا ہوں، حضور کے صحابہ عزت والے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہا ہے۔ کہا ابھی اسی جگہ یہ کہو کہ میں ذلیل ہوں، حضور کے صحابہ عزت والے ہیں۔ اسی جگہ کھڑے ہو کے اپنے باپ سے کہہ رہے حضرت عبداللہ۔ کہا نہیں تو میں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ اب ایسے الفاظ کہلوائے، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے لیکن آپ کے صحابہ کے مخالف ہے، آپ کے مخالف ہے، حضور آپ حکم کریں میں اس کی گردن اڑا دوں، آپ کے قدموں میں لا کے رکھ لوں۔ لیکن حضور کا خلق عظیم دیکھنا، منافق تھا، حضور کے صحابہ کا دشمن تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیٹے کو منع فرما دیا، کہا نہیں تمہارا باپ ہے، ایسے نہ کرنا۔ یہ حضور کا خلق عظیم تھا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر اس قدر جذبہ عشق رسالت تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جانیں قربان کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ یہ حضور کے مخالف تھے، انہوں نے اپنے باپ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا کیونکہ حضور کے دشمن تھے، حضور کے گستاخ تھے۔ تو یہ صحابہ کا عشق رسول تھا کہ حضور کے مقابلے میں کوئی بھی آ جائے، اگر حضور کا نہیں، حضور کا گستاخ ہے تو اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور کے ساتھ عشق کیا، حضور کے ساتھ محبت کی، اور حضور کا پھر خلق عظیم، حضور نے فرمایا عبداللہ رہنے دو، اسے اس کے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، یمامہ کے علاقے کا حکمران ثمامہ بن اسال یمامہ کا حاکم تھا، بڑا سردار تھا، اور ایسا حضور کا دشمن تھا، اس نے اعلان کیا تھا معاذ اللہ میں حضور کو شہید کر دوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا رب العالمین مجھے اس شخص پر قابو عطا فرما، یا رب العالمین مجھے قبضہ عطا فرما اس شخص پر۔ اب ایک دن ایسے ہوا، یہ ثمامہ بن اسال یمامہ کے علاقے سے چلا، عمرہ کے ارادے سے مکے میں آ رہا تھا، آتے آتے راستہ بھول گیا، لیکن راستہ بھولا اصل میں قسمت جاگ اٹھی، مدینہ کے ارد گرد آ گیا۔ حفاظتی دستے صحابہ کرام کے مدینے میں، مدینہ کے ارد گرد پھرتے رہتے تھے۔ اگر کوئی دشمن میلی نظر سے مدینہ کی طرف دیکھتا تو صحابہ فوراً اسے پکڑ لیتے۔ یہ ثمامہ آ رہا تھا، صحابہ نے پکڑا، گرفتار کیا، حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا اسے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے، یہ حاکم ہے وقت کا۔ مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ہاں ثمامہ، اللہ نے مجھے تم پر مسلط کر دیا، اب بتا ثمامہ۔ آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں، لیکن اچھے طریقے سے ثمامہ نہیں بولتا۔ ثمامہ نے کہا، محبوب آپ مجھے جانتے ہیں، میں حکمران ہوں، حاکم ہوں، مال و دولت میرے پاس ہے، اگر مجھے آج قتل کر دیں گے تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں، مجھ سے مال طلب کرنا چاہتے ہیں، جتنا چاہیں مال لے لیں، مجھے احسان مند پائیں گے، جو آپ کا فیصلہ ہے کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثمامہ کی بات سنی۔ اب دیکھیں، کسی بڑی شخصیت کے سامنے ایسی بات کو دشمن کرے، اور جس نے یہ بھی کہا ہو معاذ اللہ میں اس کو قتل کر دوں گا، تو ایسی باتیں سننے کے بعد کوئی حاکم گوارا نہیں کرتا کہ اس کو چھوڑ دے، ہاتھ میں بھی دشمن آ گیا ہو۔ لیکن حضور کا خلق عظیم، حضور خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھا ہوا اس ثمامہ بن اسال کو۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر حضور نے پوچھا، ہاں ثمامہ اب کیا حال ہے؟ ثمامہ نے پھر یہی جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے مالی حالات کمزور تھے، فرماتے ہیں ہم صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کو قتل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یہ کہہ جو رہا ہے مجھ سے جتنا مال لینا ہے لے لو۔ کہتے ہیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضور کو چاہیے حضور اس سے مال لے لیں، چلو 4 دن کو اچھا گزارا ہو جائے گا، لیکن دوسرے دن پھر حضور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن پھر حضور نے پوچھا، ہاں ثمامہ اب کیا کہتا ہے؟ ثمامہ کے پھر وہی الفاظ ہیں۔ اب چاہیے یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اس کو قتل کرتے یا اس سے پیسے لیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جا ثمامہ ہم تجھے قتل بھی نہیں کرتے، تجھ سے کوئی روپیہ بھی نہیں لیتے، جا ہم نے تجھے معاف کر دیا، جا چلا جا۔ اب ثمامہ وہاں سے چلا، مدینے سے باہر تو نکلا، لیکن کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ نے چھوڑا بھی ہے تو کیسے چھوڑا؟ اپنا غلام بنا کے چھوڑا ہے۔ رہائی بھی ملی ہے تو کیسی رہائی ملی؟ اپنا غلام کر کے اب چھوڑ دیا۔ اب ثمامہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر، لیکن دل وہیں پہ چھوڑ کے آ گیا ہے، دل محبوب کو دے کے آ گیا ہے کہ اتنا کریم محبوب، اتنا رحیم محبوب،
کہ میں نے اعلان کیا تھا معاذ اللہ میں شہید کر دوں گا، میں ان کے قبضے میں بھی آ گیا، مجھے پکڑ بھی لیا، چاہتے تو میری گردن اڑا دیتے، کچھ بھی کر سکتے تھے، صحابہ ان کے ساتھ تھے، میں ان کے پاس تھا، لیکن یہ ساری چیزوں کے باوجود مجھے رہا کر دیا۔ کہا اتنا حلیم، اتنا بردبار، اتنا شان والا، اتنا عظیم انسان یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ واپس آیا حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ دل حضور کو دے گیا تھا، جو محبوب کو دیکھ لیتا تھا، جو حضور کے جلوہ کو دیکھ لیتا تھا، وہ وہیں کا ہو کے رہ جاتا تھا، اسے پھر دوسری جگہ جانا نہیں پڑتا تھا، وہ محبوب کا عاشق ہو جاتا تھا۔ اور یہی ہمارے بزرگان دین نے بھی کہا کہ جو بھی ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جس نے حضور کو نبوت نبی سمجھ کے دیکھا، فرماتے ہیں وہ بندہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، وہ جہنم نہیں جا سکتا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا جس نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ فوراً بندہ مسلمان ہوا اور جنت کا حقدار ہو گیا۔ آپ حضرت ابو الحسن خرقانی سے کسی نے سوال کیا، حضور آپ کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا وہ بندہ جنتی ہو گیا، ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی دیکھا تھا، وہ تو جنتی نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو لہب نے دیکھا تھا، انہوں نے دشمنی کی نگاہ سے دیکھا تھا، لیکن جس نے پیار کی نظر سے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دیکھ لیا وہ بندہ جنتی ہو گیا۔ ثمامہ بن اسال پیار کی نظروں سے حضور کو دیکھ گیا تھا، حضور کا چہرہ اپنے سینے میں لے گیا تھا، حضور کے جلووں کا عاشق ہو گیا تھا، واپس آیا حضور کی بارگاہ میں، صحابہ پکڑنے لگے، حضور نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو، آ گیا حضور کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا محبوب آپ جیسا حلیم آج تک نہیں دیکھا، محبوب آپ جیسا خلق عظیم کا مالک آج تک نہیں دیکھا، محبوب میں نے دیکھا بڑے بڑے حاکموں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کوئی دنیا دار نہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور مجھے کلمہ پڑھائے، مسلمان کرے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سارے صحابہ نے خوشی منائی حضرت ثمامہ کے مسلمان ہونے پر۔ یہ حضرت ثمامہ واپس اپنے علاقے میں جاتے ہیں عمرہ کر کے، جب واپس گئے اب مکے میں قحط آ گیا، مکے میں قحط آ گیا، ثمامہ کے پاس حکمرانی تھی، مال و دولت بہت تھا پاس، گندم ذخیرہ تھی۔ اب جب مکے میں قحط آیا نا، مکے کے لوگوں نے، کفار نے کہا ثمامہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں مال چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے۔ ثمامہ نے کہا میں تو غلہ نہیں دوں گا، تم حضور کے دشمن ہو۔ اب غور کریں، حضور کا دشمن تھا لیکن ایک نظر محبوب کے جلوے پر پڑی، حضور کا خلق عظیم دیکھا، حضور کا علم دیکھا، حضور کا غلام ہو گیا۔ مکے میں قحط تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے، لیکن کہا نہ تجھے مال نہیں دوں گا، تم حضور کے دشمن ہو۔ اب پھر بار بار مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں ثمامہ ہمیں مال دے، ثمامہ ہمیں غلہ دے، پیسے لے لے۔ کہا اگر غلہ لینا چاہتے ہو تو حضور سے دستخط کرواؤ، جس کے بارے میں جو حضور فیصلہ کریں گے میں ثمامہ اسی کو ہی غلہ عطا کروں گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا ثمامہ کو، اے ثمامہ مکہ والوں سے غلہ نہ روکو، ان کو مال دے دو، ان کو غلہ دے دو۔ اب ثمامہ نے غلے کے دروازے کھول دیے، مکہ والوں کو مال دیا۔ ایسے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاقان تھے، ایسے حضور کے عاشق تھے کہ ایک نظر دیکھا حضور کو دل دے دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن گئے۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم تھا کہ دشمن آتے تھے لیکن حضور کی بارگاہ میں آ کے دشمن حضور کے عاشق بن جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کرنے والے بن جاتے تھے۔ تو یہی تبلیغ کا بھی ایک طریقہ ہے کہ بندے کے اندر حلم ہو، بردباری ہو، برداشت ہو، حوصلہ ہو، ایسی صفات کا جو بندہ حامل ہوتا ہے پھر وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس وقت جنگ بدر ہوئی، امیہ بن خلف
اس کا واقعہ مرنے کا آپ نے پہلے سماعت کیا ہے پچھلے سے پچھلے جمعہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیہ بن خلف کی غلامی میں تھے۔ حضرت بلال حبشی پر زمانہ جاہلیت میں امیہ بن خلف بڑا ظلم و ستم کرتا، بڑا مارتا حضرت بلال کو۔ آپ نے سنا ہے گرم ریت پر لٹاتا، آگ پر لٹاتا حضرت بلال کو، لیکن حضرت بلال نے جلوہ محبوب دیکھا تھا، حضور کا عاشق تھا۔ حضرت بلال جب بھی زبان سے نکلتا وہ یہی نکلتا کہ میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں ایک رسول کو مانتا ہوں، امیہ جتنے ظلم کرنے ہیں کر لے۔ لیکن وقت ایسا آیا حضرت ابوبکر نے بلال کو آزاد کروایا، حضرت بلال آزاد ہوئے، مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہوئی، جنگ بدر۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا۔ یہ امیہ بن خلف اور اس کا بیٹا علی، یہ دونوں حضرت بلال اور مسلمان صحابہ کرام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ حضرت بلال نے اس کو واصل جہنم کیا اور دیگر صحابہ نے ساتھ مل کر۔ اب صفوان کو پتہ چلا جب خبر ہوئی تو وہ مانتا نہیں تھا کہ ایسے ہوا۔ پچھلے سے پچھلے جمعے آپ نے واقعہ عمیر والا اور حضرت صفوان، یہ بعد میں اس واقعے میں آپ کو بتایا جائے گا یہ کیسے مسلمان ہوئے، یہ مانتا نہیں تھا۔ اس وقت سے صفوان کے دل میں حضور کا بغض اور بڑھ گیا، حضور کی دشمنی اور بڑھ گئی، دن بدن یہی سوچتا ہے، اسی فکر میں ہے کہ کب موقع ملے اور معاذ اللہ میں حضور کو شہید کر دوں۔ لوگوں کے ذریعے یہ معاملات کرواتا ہے کہ کوئی معاذ اللہ حضور کو شہید کر دے۔ اب حضور کا یہ پکا دشمن صفوان ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پروپوگنڈے، حضور کے صحابہ کے بارے میں پروپوگنڈے۔ جب فتح مکہ کا وقت آیا، فتح مکہ کے وقت یہ صفوان اور حماس بن قیس، یہ دونوں آدمینوں نے خوب تیاری کی کہ آج معاذ اللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، آج مسلمانوں کو شکست دیں گے۔ اور حماس بن قیس یہ اپنے گھر اپنی بیوی سے کہہ کے گیا کہ میں چلا ہوں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، ابھی دیکھنا چند ہی گھڑیوں کے بعد تیرے پاس کوئی مسلمان غلام بنا کے لے کے آؤں گا۔ اب جب یہ گئے نا، ادھر حضور تھے، حضور کے صحابہ تھے، جب آمنے سامنے ہوئے، مقابلہ ہوا، چند ہی منٹوں میں یہ صفوان اور حماس بن قیس دونوں وہاں سے دوڑے، دونوں میدان چھوڑ کے دوڑ گئے۔ حماس اپنے گھر میں جا کے چھپ گیا اور جسم کانپ رہا ہے، مسلمانوں کا خوف، حضور کا خوف طاری ہے۔ حماس کی بیوی نے طنزیہ انداز میں پوچھا، کہا کتنے غلام قیدی کر کے لے کے آئے ہو؟ کہاں ہے غلام جو غلام بنا کے لے کے آئے مسلمان؟ بڑا شرمندہ ہو، اس نے کہا آج اگر تو جاتی نا، تو یہ معاملہ دیکھتی تو شاید بچ کے نہ آتی جو ہم نے دیکھا ہے کہ حضور اور حضور کے صحابہ نے 1-2 منٹوں میں ہمیں شکست دے دی اور ہمارا سردار صفوان بھی بھاگ گیا۔ اب یہ دونوں خوف کے ساتھ صفوان مکے سے باہر جدہ کی طرف دوڑ گیا۔ جب یہ دوڑ گیا، اب عمیر، اس کا چچا یازاد تھا صفوان، اب حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، حضور آپ کا دشمن صفوان، اس کے لیے امان طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، حضور اسے امان دیں اور میں اسے جا کے سمجھاتا ہوں، شاید اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس کے بارے میں امان طلب کی، حضور نے فرمایا اے عمیر جاؤ، میں نے تیرے چچا زاد کو تیرے کہنے پر امان عطا فرما دی، جاؤ چلے جاؤ۔ اب عرض کیا حضور کوئی چیز ساتھ حوالہ کے طور پر دیں مجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں اپنا امامہ دیا، حضور نے اپنا امامہ دیا، کہا یہ ساتھ لے جاؤ۔ اب یہ حضرت عمیر اس کے پیچھے گئے صفوان کے۔ اب قریب تھا کہ صفوان کشتی پہ بیٹھ کے دوسری طرف دوسرے علاقے میں چلا جاتا، وہاں جا کے کہا اے میرے بھائی، اے پیارے بھائی ادھر آ، تو دیکھ حضور کا حلم کیسا ہے، حضور سب سے بڑھ کر حلم والے ہیں، حضور سب سے زیادہ خلق عظیم والے ہیں، حضور سب سے زیادہ نرم دل ہیں، آجا بھائی آجا، میں محبوب سے امان لے کے آیا ہوں تیرے لیے، آجا میرے ساتھ حضور کی بارگاہ میں، آجا آجا۔ بڑا سمجھایا لیکن صفوان نہیں مان رہا تھا۔
صفوان حضرت عمیر نے کہا بھائی جو تیرے دل میں خدشہ ہے، جو خیالات ہے، ان کو ظاہر کر۔ کہا کہ مجھے پتہ ہے تو لے جائے گا، میں مسلمانوں کے پاس جاؤں گا، میں اسلام کا دشمن، حضور کا دشمن، مسلمان مجھے قتل کر دیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ کہا بھائی یہ دیکھو، میں ضمانت کے طور پر، دلیل کے طور پر حضور کا امامہ ساتھ لے کے آیا ہوں، آ جا میرے پاس، میں حضور سے تیرے لیے امان طلب کر کے آیا ہوں، آ جا میرے ساتھ۔ آخر صفوان مان گیا، حضرت عمیر کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آیا، گھوڑے پر سوار ہے، اور آتے ہی پوچھا محبوب یہ آپ کا ساتھی عمیر کہتا ہے کہ تم نے مجھے امان دے دیا۔ کہا ہاں ہم نے تمہیں امان دے دیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں 2-3 مہینے اس کے بارے میں سوچتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں کچھ فیصلہ کروں گا کہ مسلمان ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ حضور نے فرمایا 2 مہینے نہیں 4 مہینے کی تجھے مہلت ہے، جتنا سوچنا ہے، جتنا اسلام کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے کر لو، پھر میرے پاس آ جانا، جاؤ میں نے تمہیں امان دے دی۔ اب یہ صفوان چلا گیا۔ جب صفوان چلا گیا تو اسی وقت غزوہ فتح مکہ کے فوراً بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اب حنین کے موقع پر مسلمانوں کو ہتھیار چاہیے تھے، اور صفوان کے پاس سب سے زیادہ جنگی اسلحہ تھا، ہتھیار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ صفوان کے پاس، اسے کہو کہ عاریتاً ہمیں ہتھیار دے۔ جب صحابہ صفوان کے پاس گئے تو صفوان نے کہا اب تمہارا مجھ پر غلبہ ہے، تو کیا مجھ سے یہ ہتھیار غصب کرنا چاہتے ہو؟ حضور نے فرمایا جاؤ صفوان کے پاس، اسے سے جا کے کہو ہم غصب نہیں کرنا چاہتے، ہم عاریتاً ادھار لینا چاہتے ہیں، بعد میں ہم واپس کر دیں گے۔ اب صفوان نے دے دیے، سارے ہتھیار دیے، مسلمان ہتھیاروں کے ساتھ غزوہ حنین میں گئے۔ یہ حنین کا واقعہ بھی آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا۔ اب مالک بن عوف النصری اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ ابتداءً ایسے ہوا کہ مسلمانوں کے قدم لڑکھڑائے، پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے نا تو ایک آدمی صفوان کے پاس گیا اور صفوان کے پاس جا کے کہنے لگا صفوان دیکھ مسلمانوں کو ابھی شکست ہو جائے گی، تو مالک بن عوف کو مان لے، اس طرف آ جا، ہمارے لشکر میں آ جا۔ تو حضرت صفوان کیونکہ حضور کو دل دے چکے تھے، صفوان کہنے لگا کہ میں اس مالک بن عوف النصری کی غلامی سے بہتر ہے کہ میں قریشی حضرت محمد مصطفیٰ کا غلام بن جاؤں۔ کہا میں وہاں نہیں جانے والا۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی لیکن اللہ نے جنگ کا پاسا کایا ہی پلٹ دی، اللہ نے کہ فوراً ہی مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرما دیا، اور یہ مالک بن عوف النصری یہ بھی طائف کی طرف بھاگ گیا اور سارے کفار بھاگ گئے۔ اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کو اللہ نے عظیم کامیابی عطا فرمائی، بڑے اچھے طریقے سے مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد جب یہ دیکھا نا، ابھی 3 ہفتے گزرے تھے، 2 مہینے کا ٹائم لے کے آیا تھا حضور سے، 3 مہینے گزرے تھے۔ جب یہ دیکھا نا صفوان نے کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے، دل میں اور اسلام کی محبت پیدا ہوئی، فوراً حضور کی بارگاہ میں آ گیا، عرض کیا کہ محبوب میں جان چکا ہوں، میں نے دیکھ لیا ہے محبوب اسلام جیسا سچا دین کوئی نہیں ہے، اور آپ جیسا سچا نبی، سچا انسان کوئی نہیں ہے، محبوب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے، محبوب مجھے دائرہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ یہ صفوان پھر صفوان نہیں رہا، یہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے کہ حضور کا حلم دیکھا، حضور کا خلق عظیم دیکھا، حضور کے اخلاق کریمہ دیکھے، حضور کا اخلاق دیکھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہ آتے، لوگ آپ کے قریب نہ بیٹھتے۔ محبوب یہ جو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے غلام بن رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اس میں وجہ یہ ہے کہ محبوب آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے، آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ تو یہ صفوان پھر صفوان نہیں رہے، حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے، یہ مسلمان ہو گئے۔
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق عظیم تھا کہ جس خلق کو دیکھ کے، جس اخلاق کو دیکھ کے جو پکے ٹھکے کافر تھے وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ایک دن وہ بھی ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفار کے ساتھ جنگ تھی۔ جنگ کے بعد مسلمان اپنے شہداء کو اکٹھا کر رہے تھے، ان کے جسموں کو اکٹھا کر رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہی فرما رہے تھے، صحابہ دیکھو کوئی ایسا صحابی تو نہیں جو نہیں آیا، صحابہ دیکھو کوئی ایسا صحابی تو نہیں جو نہیں آیا، جو ابھی تک نہیں ملا۔ اب حضور کے دل میں ایک صحابی کا بڑا عشق تھا، بڑا درد تھا ان کے بارے میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلیبیب نہیں آئے، ان کا واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا، جلیبیب نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا میرے جلیبیب کو تلاش کرو، حضرت جلیبیب کو تلاش کیا گیا۔ یہ ان کا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ سماعت کیا، جن کی شادی حضور نے ایک انصاری صحابی کی بیٹی کے ساتھ کی۔ حضرت جلیبیب کو تلاش کیا گیا، جلیبیب کے پاس حضور بھی پہنچے، حضرت جلیبیب شہید ہوئے ہیں۔ قریب 7 کافر ہیں جو واصل جہنم ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جلیبیب اتنا بہادر کہ 7 کافروں کو واصل جہنم کر کے پھر شہید ہوا ہے۔ فرمایا میرے جلیبیب کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اب سارے صحابہ کو دفن کیا۔ جب حضرت جلیبیب کی باری آئی، حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں اتارا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالی قبر میں۔ یہ حضرت جلیبیب کا مرتبہ تھا کہ جو چھوٹے طبقے کے تھے، غلام تھے، ظاہری رنگ بھی نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں تھا، لیکن حضور نے جو چھوٹے سے چھوٹے لوگ تھے، جن کو لوگ چھوٹا سمجھتے تھے، حضور نے اتنی عزت دی، اتنا شرف دیا کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتارا۔ یہ حضور کا خلق عظیم۔ اور ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ یہ سوال بڑا اہم تھا حضرت عائشہ نے جو حضور سے کیا، کیونکہ احد کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک ان کو چوٹ آئی تھی، تھوڑے تھوڑے دانت مبارک شہید ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چوٹ آئی، تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا احد سے سخت دن بھی کوئی آپ کی زندگی میں آیا؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ پورا سناتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں عائشہ احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا۔ کہا جب ابتدائے نبوت تھی میں طائف کی طرف گیا، میرے ساتھ زید بن حارثہ تھے، طائف کے میدان میں گیا، طائف کے علاقے میں، وہاں جا کے میں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ اب غور کرنا، آج کل تبلیغ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج کل لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا، ہدایت کی طرف بلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ جمعے کے لیے آئے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ میں یہاں حضور کی حدیثیں سنا رہا ہوں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ محبت والے محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، لیکن وہ وقت دیکھنا کہ یہ اسلام، اس اسلام کے لیے حضور نے کتنی مشکلات اٹھائیں، جنہوں نے بعد میں حضور کے بعد اس دین اسلام کو پھیلایا، کتنی کتنی مشکلات کا سامنا ہوا۔ ہمارے پاس تو ایک بالکل اچھے طریقے کے ساتھ کوئی مشکل ہمیں پیش نہیں آئی اسلام کے راستے میں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ کسی کو کہا جائے نا کہ یار داڑھی رکھ لو مولوی جی، دین پہ عمل کرنا، نماز پڑھ لو، دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ دیکھنا حضور کی زندگی، پھر اپنی زندگی پر غور کرنا کہ پھر ہمیں اندازہ ہوگا کیا یہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، کیا نماز پڑھنا مشکل ہے، کیا جھوٹ سے پرہیز کرنا مشکل ہے، کیا سود چھوڑنا مشکل ہے۔ پھر اپنی زندگی پر غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں ہاں عائشہ احد سے بھی زیادہ سخت دن میری زندگی میں آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں طائف کی طرف گیا، میں نے وہاں جا کے اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ کہا طائف میں اس علاقے کے 3 بڑے سردار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک بولا، اس نے کہا معاذ اللہ سے گھٹیا جملے استعمال کیے، اس نے کہا تجھے نبوت ملی ہے۔
کہا اگر یہ بات سچ ہے تو معاذ اللہ میں کعبے کے غلاف کے پردے پھاڑ دوں گا۔ دوسرا بولا، اس نے کہا یہ معاملہ ہے؟ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ معاذ اللہ آپ جیسے آدمی کو نبوت ملے۔ طرح طرح کی باتیں کی۔ حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے واپس آ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ باتیں پھیلانا نہ، کیونکہ حضور دین کی تبلیغ کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ باتیں سن کر دوسرے لوگ بھی اسلام میں داخل نہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن انہوں نے یہ بات نہ مانی۔ طائف والوں نے اور بھی تنگ کیا، آوارہ اوباش لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے۔ حضور فرماتے ہیں میرے اوپر اور زید بن حارثہ کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ جب پتھر کوئی نوجوان مارتا آگے آ جاتے، اپنے جسم پر اپنی چھاتی پر پتھر کھاتے۔ حضرت زید بن حارثہ کا سر مبارک زخمی ہو گیا، سر سے خون، حضور زخمی ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں خون ہے۔ اب اس حال میں حضور واپس آ رہے ہیں طائف سے۔ اب طائف سے جب واپس آئے تو راستے میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ ان کا باغ تھا، یہ مکے کے تھے رہنے والے، ان کا باغ تھا، وہاں آ کے حضور نے قیام کیا۔ حضرت زید بن حارثہ نے پانی کی ایک جگہ تلاش کی، وہاں پر پانی کے ساتھ حضور کے زخم شریف ان کو دھویا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک کے ساتھ جوتی بالکل جڑ چکی تھی، کیونکہ خون اتنا نکلا تھا، خون جم گیا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ نے حضور کا خون مبارک صاف کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے باغ میں لے کے گئے حضرت زید بن حارثہ۔ وہاں پر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، کیونکہ وہ بھی مکے کے رہنے والے تھے، بے شک کافر تھے، لیکن مکے کی وجہ سے ایک نسبت تھی، کہا ہمارے مکے والوں کے ساتھ، ہمارے قریشیوں کے ساتھ طائف والوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ تو وہاں پر ان کا ایک غلام تھا، اس غلام کو کہا ان کی خدمت کرو۔ وہ غلام انگور لے کے آیا، حضور کو ہوش آئی، انگور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، حضرت زید کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، انگور کھائے، مہمان نوازی کی۔ حضور نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا عیسائی ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا، یونس بن متا کے علاقے کا ہے میرے بھائی؟ اس عیسائی نے کہا حضور آپ کیسے جانتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کو؟ حضور نے فرمایا نبوت کی وجہ سے میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرے بھائی ہیں، اس وجہ سے میں جانتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے بارے میں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک دو باتیں سنائی تو عیسائی فوراً پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام بن گیا۔ اب دیکھیں غلام ان کا تھا، لیکن جب نگاہ حضور پر پڑی حقیقت میں غلام حضور کا بن گیا، حضور کی آنکھوں کا عاشق ہو گیا، حضور کے چہرہ انور کا عاشق ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کو اس بات پہ غصہ تو لگا کہ ہمارا غلام ہے۔ اب جب حضور طائف سے واپس آئے، حضور پر پتھر برسائے گئے، اللہ کے نورانی فرشتے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طائف والے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، اب دیکھنا حضور کا خلق عظیم، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، آپ حکم دیں حضور میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، حضور ان کو چکنا چور کر دوں، ان کو تباہ و برباد کر دوں، یہ اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، فرشتہ ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہ، ان کو کچھ نہ کہنا، اے اللہ کے نورانی فرشتے آج یہ میرا انکار کر رہے ہیں تو ایک وقت آئے گا کہ انہی میں سے لوگ ہوں گے جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ وہ وقت آنے والا ہے، طائف میں اسلام پھیلے گا، طائف والے بھی مسلمان ہوں گے، حضور اس وقت کو دیکھ رہے تھے، آج حضور اس حالات کو دیکھ رہے تھے، اور حضور کے وصال اقدس سے پہلے پہلے وہ حالات بھی آئے کہ انہی لوگوں کی نسلوں میں سے لوگ حضور کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہر طرف اسلام پھیل گیا۔ عزیزان ذی احتشام، حضور کی سیرت طیبہ کا یہ واقعہ غور کریں، کیا آج اس دور میں آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں تو کیا کوئی آپ کو پتھر مار کے زخمی کر دے گا؟ کوئی ایک بندہ بتائے،
کہتے ہیں جی ہمارے والدین جو دین کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ والدین منع نہیں کرتے، وہ تو خود کہتے ہیں اپنی اولادوں کو کہ جاؤ مسجد کی طرف، جاؤ نماز کی طرف۔ کوئی ایک بندہ بتائے کہ آج آپ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں تو کوئی بندہ آپ کو پتھر مارے گا، کوئی بندہ آپ پہ ظلم کرے گا، کوئی سختی کرے گا۔ کیا اس وقت اس حالات میں آپ چہرہ انور پر، اپنے چہرے پر حضور کے چہرہ انور کی سنت داڑھی شریف کو سجا لیں تو کیا کوئی سختی کرے گا آپ پر؟ کیا آپ کو کھانا نہیں ملے گا 3 وقت کا؟ 3 وقت کا کھانا بھی ملے گا، کوئی سختی نہیں کرے گا۔ سر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سجا لیں، اپنا لباس حضور کے طریقے کے مطابق کر لیں، اپنے گھر کا ماحول حضور کے مطابق، حضور کی زندگی کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق کر لیں تو کیا سختی آئے گی ہم پر؟ کوئی سختی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، ان واقعات کو، اس واقعے کو خاص طور پر یہاں بیٹھ کے بھی، گھر میں جا کے بھی سوچنا کہ اس دین اسلام کی خاطر حضور نے کتنے، حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، احد سے بھی سخت دن آیا ہے جب میں طائف میں گیا تھا، یہ احد سے بھی سختی کا دن تھا، احد سے بھی مشکل والا دن تھا۔ اتنے مشکل حالات آئے اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو ہمارے پاس تو آسانی کے ساتھ پہنچ گیا۔ حضور نے تکلیفیں برداشت کی، حضور کے صحابہ نے جنگیں کی، تکلیفیں برداشت کی، بزرگان دین، علماء حضرات نے تکلیفیں برداشت کی، لیکن محفوظ طریقے سے ہمارے پاس دین آ گیا۔ ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ پھر بھی ہم کہیں کہ مولوی جی دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ صرف ہم اپنے نفس کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر نفس کی غلامی اتنی بڑی ہے کہ ہم اس سے دوسری طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اس سے دوسری طرف جاتے نہیں ہیں۔ اگر کہا جائے نا کہ جھوٹ چھوڑ دیں، نہیں جی جھوٹ تو بغیر کاروبار بھی نہیں چلتا، نہ حضور کی سنت مبارکہ سمجھ کر سچ بولیں گے نا تو اللہ سچ میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ سچ کے ذریعے رزق عطا فرمائے گا۔ جھوٹ چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، چوری چھوڑ دیں، ڈکیتی چھوڑ دیں، جو بھی غلط کسی بھی طرح کا والدین کی نافرمانی اس کو چھوڑ دیں۔ آج توبہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد حضور کی سیرت طیبہ ہم نے سنی ہے، حضور کا خلق عظیم ہم نے سنا ہے، آج کے بعد کوئی برائی نہیں کریں گے۔ آج کے بعد نیت کر کے اٹھیں یار یہ میری سنت نہیں ہے داڑھی، نہ کوئی میرے باپ کی ہے، نہ کوئی میرے دادا کی، نہ آپ کے باپ دادا کی، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور داڑھی شریف ایک ایسی حسین سنت ہے کہ 1,24,000 کم بیش انبیاء آئے، ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی، اور داڑھی کے ساتھ اگر حسن میں کمی آتی نا تو محبوب کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی۔ اللہ نے محبوب کو داڑھی عطا فرمائی۔ حضور کی سنت اپنائیں، ہر طرف حضور کی سنت کو عام کر دیں، جس بازار سے گزریں، جس گلی سے گزریں، پتہ چل جائے کہ اگلے کو یہ نہ شک ہو کہ یار یہ کون ہے بندہ، بلکہ چہرہ دیکھ کے اگلا سمجھ جائے کہ یہ حضور کا عاشق جا رہا ہے، یہ حضور کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ حضور کا غلام جا رہا ہے۔ یار آج آپ باتیں سن رہے ہیں، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے کوئی بات نہیں بتائی تھی، ہم تک کوئی پیغام نہیں پہنچا تھا، آج تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ قبر میں جائیں، قبر میں فرشتے چہرہ دیکھ کے کہیں کہ یہ حضور کا غلام آ گیا۔ آج سے حضور کی سنتوں پر عمل کریں، اور یہ عادت بھی چھوڑ دیں۔ اکیلا جمعے والے دن مسجد نہ آئیں، پورا ہفتہ مسجد میں آئیں۔ یہ مسجدیں کتنی مشکلات کے ساتھ بنائی گئی پتہ ہے دین اسلام کے لیے؟ دیکھیں کس قدر کتنی مشکل کے ساتھ دین پھیلا، اتنی مشکل حالات میں حضور تبلیغ کرتے تھے، کوئی ایک بندہ اسلام میں داخل ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس آسانی کے ساتھ اسلام آیا، مسجدیں بنی ہیں، پنکھے لگے ہیں، پانی کی سہولت موجود ہے، پھر بھی صرف جمعے والے دن مسجد میں۔ اور بعض ایسے ہمارے حضرات بھی ہیں جمعے والے دن بھی فرصت نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا، کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے، دنیا داری میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مسجد کا وقت ہی نہیں ہے۔ خدا را ان مساجد کے ساتھ دل لگائیں۔ آنکھ بند ہو گئی پھر پچھتاوے کے علاوہ کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، پھر قبر پسلیاں آپس میں ملا دے گی، قبر کا عذاب ہوگا، پھر وہاں پر رونا چلانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ آج توبہ کریں، آج اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو آج حضور کی سیرت طیبہ پر عمل کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔